آنا نا کہ اللہ نے روکا کوئی نہ حالی تک انہیں کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پڑھاؤں گا۔ پھر آپ نے نا اپنا کرتا اتارا، قمیض اتاری، ذرا سنائے دل دے کنا نال سنائے، قمیض اتاری، قمیض اتار کے فرمایا جاؤ میری قمیض میں اس کو غسل دو، شاید اللہ اس کو معاف کر دے۔ کفن دو، قمیض میں کفن دو، غسل دیا گیا، کفن اللہ کے نبی کی قمیض پہنائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جنازہ پڑھانے۔ جب آپ جنازہ پڑھانے کے لیے ایسے آگے بڑھے تو ہے عمر رضی اللہ عنہ آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ اس بدبخت کا جنازہ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا عمر پیچھے ہٹ جا، میرے اللہ نے روکا نہیں ہے، جب روکا نہیں ہے تو میں پڑھتا ہوں شاید یہ بخشا جائے۔ اپنے نبی کا پیار تو دیکھو کہ یہ جہنم سے بچیں، یہ فکر تھی۔ اب آگے بڑھ کے جنازہ پڑھا دیا، سلام پھیرا۔ جب سلام پھیرا تو اتو جبریل آ گیا، قرآن چاہ کے آ گیا اور آتے آ کے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائے دے بین ایتا ایک دفعہ جنازہ پڑھائی، ایتا تو ایک دفعہ جنازہ پڑھائے، اگر تو 70 دفعہ بھی ایندہ جنازہ پڑھے تو میں کو معاف نہیں کریں دا۔ اے ایسا بدبخت ہے، 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، 70 دفعہ جنازہ پڑھ معاف نہیں کریں دا۔ اپنے نبی دی رحمت سنو ذرا، اوہ اپنے نبی دی رحمت سنو۔ آپ نے فرمایا جبریل آدھا کھڑے 70 دفعہ جنازہ پڑھاویں تو میں معاف نہیں کریں دا۔ اگر میرا اللہ آکھیا نا اگر تو ایندہ 70 دفعہ پڑھیں تو میں معاف کریں نا، میں ایندہ 70 دفعہ پڑھا تاکہ اے بخشا جائے، تاکہ اللہ کو معاف کر دے۔ وہ جنازہ چاہتے گئے قبرستان، نبی پاک تھوڑا پچھو آن، آپ نے فرمایا میں رکو میرا انتظار کرو۔ آپ پچھو گئے قبر دے بچ رکھی کھڑے آن، نبی سے خود قبر چتر گئے، لواب کٹھے اندے منہ سچے نے کہ کنہیں شاید ہی دی بخشش تھی بنے، شاید ہی دی بخشش تھی بنے، یہ لواب کٹ کے منہ سچے نے۔ وہ اللہ دا واسطہ ہے جڑے پیریں تے بھروسے کیتے کھڑے ہوئے، ساکو فلانا چھڑوے سی، ساکو فلانا چھڑوے سی، انہیں تو بڑا کوئی پیر ہے، یہ تو وڈی کوئی تھوک ہے، یہ تو وڈا کوئی جنازہ پڑھاون والا ہے۔ اللہ دا واسطہ ہے خود ایمان عمل والی زندگی گزارو، خود ایمان عمل والی زندگی گزارو۔ نبی پاک نہیں ہے لواب کٹھے منہ سچے نے تے قبر دے باہر نکلن دے جبیر والا آ گئے۔ اللہ سے آکے اے میرے حبیب اے ایسا بدبخت ہے کہ آج تو بات تے کوئی دی قبر تے کھڑا تھیمن دی بھی اجازت کوئی نہیں، قبر تے کھڑا تھیمن دی بھی اجازت کوئی نہیں۔ ہن جیڑی گال اتو میں کو سمجھ آئیے میں اوڈا سامنا چاہنا تو تھوڑا جا پچھو ڈشم کہ نبی سائیں کرتا دیتے بندہ نہیں بخشا، ایمان اندر نہیں اتریا، نبی سائیں تھوک اندر سٹیے ایمان اندر نہیں اتریا، نبی سائیں جنازہ پڑھائے بندے دی بخشش نہیں تھی، کلمہ نہیں اندر اتریا۔ اوے خانگاہ لیا تو 1400 سال دے بعد آج کلمہ پڑھی بیٹھے، اے تھوڑا اللہ دا احسان ہے۔ قیامت تک اگر ہم سجدے میں پڑے رہے تو اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس اللہ نے ہمارے دل کے اندر کلمہ اتار دیا ہے۔ اگرچہ ہم گناہگار ہیں، مجرم ہیں، فرادی ہیں، 2 نمبر ہیں، ہر گناہ ہمارے اندر ہے، ہر کمی ہمارے اندر ہے، لیکن اللہ سے کو تو ایک منے دے بیٹھے ہیں، اندر نبی کو تو سچا منے دے بیٹھے ہیں، صحابہ اہل بیت کو تو سچا منے دے بیٹھے ہیں۔ ایمان دا ہے بھاویں عمل کہنی، 14 صدیاں بعد اللہ نے تے کوئی ایمان دی دولت عطا فرمائیے، اندہ شکر دا مقام مرتبہ ہے بڑھتا ہاں کہ تو سر سجدے جو چاہویں نا، لیکن تائیں تا سر جھکایا ہی نہیں، تائیں تا سر جھکایا ہی نہیں، تائیں تا اللہ نے پاسے آمنا گوارا ہی نہیں کیتا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، میں آپ سب بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی وفا اگر کرنی ہے تو اوپر اللہ ہے اور مدینے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان 2 سے وفا کرو، یہ 2 وفا کے لائق ہیں، وفا کے حقدار ایسا کریم اللہ، پھر جیسا اللہ تھا ویسا اللہ نے ہمیں نبی عطا فرما دیا، ایسا پیارا اللہ نے ہمیں نبی دیا، ایسا مہربان ایسا کریم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہر نبی نے، میرے نبی نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی، ہر نبی کو کہا یہ مانگ تیری قبول ہوگی، ایک دعا ہر نبی کی اللہ قبول کرتا ہے جو مرضی مانگے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی ملی ہے؟
تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں مجھے بھی وہ دعا ملی ہے لیکن میں نے مانگی نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں مانگی؟ آپ نے فرمایا وہ میں نے ابھی چھپائی ہوئی ہے، قیامت کے دن اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے میں وہ دعا مانگوں گا، اپنی امت کے لیے دعا مانگوں گا۔ ایک دفعہ آپ ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی کسی بات پہ خوش ہوئے تو خوش ہو کر آپ نے فرمایا عائشہ او بھائی ایک بلاؤ چالا دے واسطہ یار کو بندہ میں بلا دو ایک کو فالو ٹھیک ہے جگہ کچھ کرنے کار کی نہیں دے میں بیان ختم کرے تھا بعد ٹائم ہو سی ایک جگہ کام شروع کی دے دو بیون بھائی بیون ادھر بیون بیان ختم کرے نا ختم پڑی سی دعاوں مگیسن ہوں ٹائم کار کی نہیں دے یہ کام خراب کر دیتے سارا۔ اچھا آپ ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی کسی بات پہ خوش ہوئے، خوش ہو کر فرمایا عائشہ مانگ، کیا مانگتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں بس آپ راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں آج مانگ۔ وہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے فرمایا یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے جان بوجھ کے کیے ہوئے غلطی سے کیے ہوئے نئے پرانے سارے معاف کر دے۔ ادھر ہمارے نبی کے ہاتھ اٹھے، ادھر ام عائشہ رضی اللہ عنہ خوشی کی وجہ سے لوٹ پوٹ ہونے لگ گئی، ایسے لوٹ پوٹ ہونے۔ آپ نے فرمایا عائشہ بڑی خوشی ہو رہی ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے میرے لیے دعا کر دی ہے۔ اور ذرا سنائے ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ جو تیرے کہنے پر میں نے ایک دفعہ دعا مانگی ہے یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں، ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ اتنا پیار تھا اپنی امت کے ساتھ، اتنا پیار تھا اپنی امت کے ساتھ۔ لیکن امت کا کیا حال ہے؟ آپ نے 6 گھنٹے اپنی امت کے لیے دعا مانگی ہے۔ 6 گھنٹے کوئی مانگتا ہے؟ باپ بیٹے کے لیے نہیں مانگتا، ماں بیٹی کے لیے نہیں مانگتی۔ اور تمہارے نبی نے اپریل کا مہینہ تھا، عرب کی کڑکتی ہوئی دھوپ تھی اور یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ ہاتھ ایسے پورے کھل جاتے۔ پھر کیا کہتے تھے؟ میری امت، پھر وہاں سے کہنا شروع کرتے تھے یا اللہ یا اللہ